بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کی 7ویں فصل جس کا عنوان ہے حدوث ذاتی۔ اس سے پہلے اصل میں مصنف نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ اس ساری کی ساری ابتدا کے متکلمین کہتے ہیں کہ کسی شے یعنی معلول کی جو علت ہے وہ اس کا حدوث ہے، تو پھر حدوث سے اس نے شروع کیا۔ اس سے پہلے امکان کی دو قسمیں، امکان ذاتی، وہ کہا تھا کہ امکان ذاتی ذہنی ہے کہ جو بھی ممکن ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ وہ وجود مطلق اور عدم مطلق کے درمیان، بالکل دونوں کی طرف نسبت مساوی ہوگا۔ یہ امکان ذاتی تھا۔ اس امکان ذاتی کے مقابلے میں عرض کیا تھا کہ امکان استعدادی ہوتا ہے۔ امکان استعدادی کیوں لے کے آئے تھے بحث؟ وہ بحث ہے حدوث کی بحث، کیونکہ جو حدوث ہوتا ہے وہ حدوث میں ایک شے پہلے موجود ہوتی ہے۔ مثلا معلول نے بننا ہے، وہ علت خود موجود ہوگی، وجود رکھتی ہوگی، تو اس وجہ سے حدوث کی بحث میں امکان استعدادی لائے تھے۔ استعداد کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک علت موجود ہوتی ہے، جیسے کہ بیج موجود ہے، اس بیج میں نے بالفعل ہونا، اس میں استعداد پائی جاتی ہے، امکان استعدادی اسے کہتے ہیں، یعنی یہ امکان پایا جاتا ہے کہ وہ بالفعل ہو کر درخت بن جائے گا۔ تو اس کے بعد سے آج کی جو بحث ہے مصنف نے، اس نے کہا حدوث کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ حدوث کی اقسام کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ حدوث میں کسی شے نے اس زمانے میں حادث ہونا ہے تو جس شے سے اس نے بننا ہے وہ خود موجود ہوتی ہے، اور یہ اسی لیے مصنف کہا تھا کہ اس کا دائرہ تنگ ہے، کہ جو امکان ذاتی ہے وہ سب کو شامل ہوتا ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ مثلا کہ ایک شے نے عقل اول سے عقل ثانی نے ہونا ہے، عقل ثانی سے عقل ثالث نے ہونا ہے، یا ارواح کا عالم ہے وہ پہلے متاخر ہے، اس کے بعد عالم مثال ہے وہ متاخر ہے، پھر عالم مثال متقدم ہے تو عالم مادہ اس سے متاخر ہے، وہ سب کو شامل ہے۔ اس حدوث اس زمانے میں بھی جو موجودات وجود میں آ رہی ہیں ان کو بھی شامل ہے، لیکن حدوث کا دائرہ تنگ ہے۔ حدوث کا دائرہ یوں سمجھے، ایک زمانے میں ایک شے پہلے نہیں تھی اور بعد میں وہ ہوگی۔ تو حدوث کی تعریف کیا ہوئی؟ حدوث غیر پر موقوف ہوتا ہے، یہ تعریف یہ جو حدوث ہوتا ہے یہ ہمیشہ غیر پر موقوف ہوتا ہے۔ وہ غیر کیا ہے؟ اس کا پہلے وجود ہونا چاہیے، وہ معدوم نہ ہو، اس غیر پر موقوف ہے۔ جب یہ غیر پر موقوف ہے تو پھر حدوث کی تعریف کیا ہوگی؟ کہ حدوث جو ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے تأخر پر۔ مثلا یہ فائل ہے، یا اسے کہتے ہیں موہو دس، جس کو حدوث دیا گیا، مفعول یعنی محدث۔ اب یہ جو محدث ہے یہ متأخر ہے۔ مصنف کہتا ہے اس سے پہلے کہ ہم حدوث ذاتی، کسی شے کا جو حدوث ذاتی پر بحث کریں، یہ حدوث ذاتی موقوف ہوتی ہے اس متأخر ذاتی پہ، کیونکہ جو حادث ہو رہا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہے اس کا جو فائل ہے وہ موجود ہونا چاہیے، اس کی علت پہلے موجود ہونی چاہیے۔ تو یہ بنیادی چیز متأخر ذاتی ہے۔ تو اس مباحثے میں ہم بحث کریں گے کہ حدوث ذاتی سے پہلے متأخر ذاتی کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ حدوث ذاتی اس متأخر ذاتی پر موقوف ہوتا ہے۔ تو کیا تعریف ہوتی ہے؟ کہ کسی شے کا وجود کس سے پہلے؟ اس سے پہلے کہ اس کا وجود نہیں تھا، تو اس میں اس کے جو متأخر ذاتی وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی 5 اقسام ہیں۔ کوئی چیز متقدم پہلے ہوگی، اس کے بعد اس کو ہوگا متاخر ہوگی۔ ابھی متاخر ذاتی سے مراد ابھی ہم 5 اقسام پڑھیں گے متقدم اور متاخر کی، یہ ہم پچھلے مباحثے میں بھی عرض کر چکے ہیں۔ کوئی بھی شے متقدم یعنی پہلے اور بعد میں، اس میں آپ کے 5 اقسام بتائی تھی کہ کوئی چیز بھی اپنے مرتبہ میں، یعنی اپنے مرتبے میں ایک چیز، ایک کا مرتبہ پہلے ہے، پھر اس دوسری کا مرتبہ اس کے بعد ہے، وہ متقدم ہے، دوسرے مرتبے والی متاخر ہے، یا وہ اپنے وضع یا اپنی حیت میں متقدم اور متاخر ہوگی، یا اپنے شرف و فضیلت، جیسے علم ہے، ایک علم میں متقدم ہے جس کے پاس زیادہ ہے، دوسرے کے پاس کم ہے، وہ متاخر ہے۔ چوتھی ہے بالطب، یعنی کوئی چیز اپنے طب میں متقدم ہے اور پھر یا متاخر ہے۔
اور آخری ہے بالمعلولیت، یعنی معلولیت کی بنیاد پر ایک چیز متقدم ہوتی ہے، ایک چیز متاخر ہوتی ہے۔ تو مصنف نے کہا ہے کہ یہ جو پہلی تین ہیں یہ ایک معنی دیتی ہیں، اور یہ جو دو ہیں یہ ایک معنی دیتی ہیں۔ یہ ایک معنی کیا دیتی ہیں کہ یہ جو ہیں اس میں کیا ہوتا ہے مرتبہ میں کہ اس کا ایک کا مرتبہ بلند ہے آگے ہے، ایک کا مرتبہ پیچھے ہے، تو ممکن ہے کہ جس کا مرتبہ بعد ہے وہ کسی کے لیے متقدم ہے اور اس دوسرے کے لیے متاخر، وہ متقدم بھی ہو سکتی ہیں، متاخر جو ہے وہ متقدم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو بالطبع ہے یا معلولیت ہے اس میں ایک معنی مشترک ہے۔ وہ معنی مشترک کیا ہے؟ وہ ان کا ہے تاخر بالذات، یعنی ان کا ایک جو تاخر ہے کہ بالطبع جو معلول بنے گا، بالطبع جو جس کا مرتبہ بعد متاخر ہوگا یا اس کا متاخر، ان دونوں میں جو متاخر ہیں وہ متاخر بالذات ہیں، یہ متاخر بالذات نہیں۔ یعنی متاخر بالذات کیا کہتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ان دونوں میں ایک معنی مشترک ہے، وہ معنی مشترک یہ ہے کہ یہ ان دونوں میں جو تاخر پایا جائے گا وہ تاخر بالذات ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں تاخر بالذات کیا ہوتا ہے؟ تاخر بالذات ہوتا ہے بالذات لفظی کہ اپنی ذات میں، جو یہ بھی اور یہ بھی ان کا جو متاخر ہے یعنی جو معلول ہے وہ متقدم پر موقوف ہوتا ہے اپنی ذات اور وجود میں، یعنی متقدم جو متاخر ہے بالطبع وہ متقدم پر اپنی ذات میں موقوف ہوگا۔ اسی طرح معلول جو ہوتا ہے علت پر موقوف ہوتا ہے اپنی ذات اور وجود میں۔ یہاں پر ذات اور وجود میں مرتبہ نہیں، جیسے ایک اگلا مرتبہ پچھلا مرتبہ، دوسرا مرتبہ پہلے مرتبے میں اس کی ذات پر موقوف نہیں ہوتا کہ وہ اس کو وجود دے، دوسرے مرتبے کو پہلا مرتبہ وجود، ایسے نہیں۔ جبکہ ان دونوں میں جو متاخر ہے جو بعد والا ہے یہ اپنے وجود میں اس پر کا محتاج ہے، تو یہ جو ہے یہ محتاج ہے، اور کس کا پر محتاج ہے؟ جس پر وہ موقوف ہے متقدم پر، یعنی متاخر متقدم پر موقوف ہے اپنی ذات اور اپنے وجود میں۔ تو یہاں پر کتنی قسمیں بن گئی؟ دو۔ یہ دو بنیادی قسمیں ہیں جو ہم نے موضوع یہی تھا کہ دوسرے ذاتی متاخر ذاتی، یہ متاخر ذاتی دو ہیں، یہی مصنف نے کہا ہے کہ یہی ہماری بحث ان دو پر ہے۔ جب ان دو پر بحث ہے تو ان دو میں ایک ہے کون سا؟ متقدم اور دوسرا متاخر۔ پہلا ہے بالعلہ، یہ والا متقدم یا متاخر کہہ رہے ہیں، متاخر بھی ذات ہے، متاخر بالعلہ۔ دوسرا ہے جو بعد میں ہوتا ہے تاخر بالعلہ کہہ رہے ہیں، یا متاخر بالطبع۔ اب دو قسمیں ہو گئیں۔ اب ان کی تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو تاخر ہے یہ علت والا تاخر ہے، یعنی اس کا تاخر علت پر موقوف ہے، اور یہ اس کا جو تاخر ہے یہ اپنے ہونے میں بالطبع اپنی علت پر موقوف ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ یا مصنف نے دی ہے ہاتھ اور چابی۔ کیسے کہ میرے ہاتھ میں یہ چابی ہے، میں نے ہاتھ سے چابی کھولنی ہے، میں نے حرکت دی، اس چابی کی حرکت اس ہاتھ کی حرکت پر موقوف ہے، اور ان میں کوئی فاصلہ ہے؟ دیکھیں بے نہیں، جس زمانے میں بھی زمانی فاصلہ بھی نہیں ہے، یہ متاخر ہے یہ متقدم ہے، کیونکہ اس کی حرکت موقوف ہے اس پر، ہاتھ پر، یہ تو بالکل واضح ہے۔ دوسرا ہے متاخر بالطبع، یہ جو اعداد میں ہوتا ہے کہ یا کثیر ہے، یہ متاخر ہے، یہ کس پر موقوف ہے؟ واحد پر۔ تو یہ ایک عارض ہو رہا ہے یہ، تو یہ دیکھیں آپ جیسے ہوتا ہے لشکر ہوتا ہے، تو یہ عدد جو اعداد ہیں ان کا خارجی وجود تو اصل میں ہوتا نہیں، تو ذہن میں جب دو ہے، خارج میں تو دو اکائیاں ہیں لیکن ذہن میں دو کہہ رہے ہیں، خارج میں تین اکائیاں ہیں، ذہن میں اس کو ہم تین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ معنی مشترک ان دونوں میں کیا ہوا کہ یہ بھی جو متاخر ہے اپنے وجود کے لیے علت کا محتاج ہے، اس میں بھی جو متاخر ہے وہ علت کا محتاج ہے، لیکن یہ بالعلہ محتاج ہے، یہ بالطبع مراد ہے۔ یہاں سے بعد یہ پانچ قسمیں بیان کرنے کے بعد مصنف نے معنی مشترک جو ہے وہ بیان کیا۔ معنی مشترک بیان کرنے کے بعد ایک اور بات مصنف نے بیان کی ہے
ہاں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، علت اور معلول. کہ دیکھیں اس کو ہٹائیں گے، اس کے حرکت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ہو اور یہ معلول نہ ہو تب بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے منفک نہیں ہوتے، الگ نہیں ہوتے علت اور معلول. یا یوں کہیں کہ متاخر یہ بعد والا اور یہ متقدم یہ جدا نہیں ہوتے ایک دوسرے سے، لیکن ایک کو تقدم ہے ایک کو تاخر ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ یہ خود نہیں حرکت کر رہا، حرکت یہ دے رہا ہے. یہ علت بن رہا ہے کیونکہ یہ اپنی حرکت میں اس کا محتاج، اپنے وجود حرکت یعنی اسی حرکت کو وجود ملنا ہے. تو یہ پہلا یہ ہاتھ متقدم، یہ متاخر، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں زمانے میں، پر ذرا بھی فاصلہ نہیں ہے. لیکن ایک متقدم ہے ایک متاخر ہے، کیونکہ متاخر اپنے وجود میں اپنی حرکت میں اس علت کا محتاج ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، لیکن اس میں یہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں. کس لحاظ سے؟ اس مراد یہ ہے کہ یہ جو کثیر ہے یہ محتاج تو ہے بالطب واحد کا، لیکن ممکن ہے کہ یہ معلول نہ ہو، یعنی متاخر نہ ہو. تو کیا ایک بھی نہیں ہوگا؟ تو ایک پھر بھی وجود رکھے گا. ایک یعنی جو متقدم ہے ممکن ہے وہ ہو اور متاخر نہ ہو، لیکن متاخر جب بھی ہوگا تو متقدم جو ہوگا وہ موجود لازماً ہوگا. تو یہاں پہ تقدم زمانہ اکٹھا ہی ہے، لیکن تقدم اور تاخر کس بنیاد پر ہے؟ ان کے احتیاج پر، ایک دوسرے کا محتاج ہونا اس کی پر موقوف ہے. ٹھیک ہے. دوسرے میں یہاں پر کہ یہ جو متقدم ہے یہ واحد متقدم ہے اور یہ متاخر ہے. اب یہ جو متقدم اور متاخر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو وجود نہیں دیتے، لیکن ایک دوسرے پر موقوف ہے. یعنی جیسے شرط ہوتی ہے، شرط اور مشروط. دیکھیں مثال کے طور پر کہ یہ جو بیج ہے اس نے درخت بننا ہے، بیج علت ہے، درخت معلول ہے، لیکن اس کے اجزاء جو اس نے خارج سے، زمین چاہیے زرخیز، اس کو پانی چاہیے، سورج کی روشنی چاہیے، اچھی کھاد چاہیے، یہ شرائط ہیں. اسی طرح ہم نے جسم میں عرض کیا تھا کہ جسم کن دو چیزوں سے اجزاء سے مل کر بنا ہے؟ ایک ہے مادہ اور ایک ہے صورت. تو مادہ اور صورت کے ملنے سے جسم بنتا ہے. تو وہ بطور شرط جو ہے وہ مادہ پر جو صورت آتی ہے جس سے جسم بنتا ہے، تو یہ ایک شرط ہے، شرط العلہ ہے اس جسم کے لیے. مادہ کو وجود دینے کے لیے صورت اس کو وجود دیتی ہے، لیکن حقیقی علت نہیں ہے. حقیقی علت تو عقول ہے، لیکن وہ جو صورت ہے وہ شریک العلہ یعنی اس کے لیے شرط قرار پا رہی ہے. یہ دو ہوگی بنیادی باتیں. اس کے بعد مصنف نے کیا کہا ہے؟ یہ جو تاخر ذاتی ہے، کیونکہ حدوث ذاتی کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ تاخر ذاتی پر. وہ تاخر ذاتی کے بارے میں اس متن کے آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ جو متاخر ہے اس کو، یہ جو بھی متاخر ہے، یہ ہاتھ اور چابی میں جو چابی ہے وہ متاخر ہے، یہاں پہ کثیر جو متاخر ہے. متاخر کبھی بھی متقدم نہیں ہو سکتا، واضح ہے، کیونکہ یہ اپنے ہونے میں اس پر موقوف ہے. یہ دونوں قسموں میں. اور یہ دونوں یہ بھی اپنے وجود میں متاخر جو اپنے وجود میں متقدم پر موقوف ہوتا ہے. اس کے بعد ایک مختصر سی عبارت ہے، لیکن وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں اس کا بقایا جو ہے تاخر ذاتی کے بعد اب حدوث ذاتی پر بحث کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.